آپ کو بتاؤں اسلام کی احتیاط یہ ہے کہ سگی چچا کی بیٹی یعنی چچا زاد بہن اس کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا جائے گا. سگی مامو زاد بہن اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے. سگی خالہ زاد بہن اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے. سالیاں اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ پردے کا نظام تو ختم ہو گیا. اور ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گا, ہم جب بھی بات پردے کی کرتے تو عورتوں کو کہتے ہیں پردہ کرو پردہ کرو. میرے بھائی جیسے عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے مردوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھے, ویسے عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھے. عورتیں بھی مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں باضابطہ طور پر آ کر کھڑی ہو رہی ہے, مولانا آ رہے ہیں دیکھو, وہ نچنیا آ رہے ہیں دیکھو, وہ کرکٹر آ رہے ہیں دیکھو, وہ ہیرو آ رہے ہیں دیکھو. میری بہنوں, عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے. بلا عذر شرعی وہ مردوں کو, اجنبی مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے. بلکہ یہاں تک فرمایا مرد اگر نابینا ہے تو عورت اس کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرے. اور وہ بھی کن عورتوں کو منع کیا گیا؟ اللہ اکبر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ کسی ایسی عورت کو منع کیا گیا ہوگا جو عورت بہت بے باک ہے کہ اندھے مردوں کو بھی مت دیکھو. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس عورت کو, بلکہ ان عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ عورتوں میں ان کی کوئی مثال نہیں, اور ان کی بے مثلیت قرآن سے ثابت ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم نبی کی بیوی ہو جن کے حجرے میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ نبی کی بیویاں ہیں جن کے حجرے میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے, فرشتے جہاں پروں کو سمیٹ کر کے آئے, جن کے لیے کہا گیا اللہ اکبر کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم بے مثال ہو. اللہ اکبر, آیے تطہیر جس کا کی گواہ ہیں. ایسی نبی کی بیویاں اللہ اللہ جو دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں, آخرت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں. اللہ اکبر, ان سے کہا جا رہا ہے کس سے پردہ کرو؟ نابینا سے. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت میمونہ اور ام المومنین ام سلمہ دونوں بارگاہ رسالت میں موجود ہیں, اور ایسے میں اللہ کے رسول کے پاس صحابی رسول نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں. میرے آقا فرماتے پردہ کرو. تو انہوں نے پوچھا حضور کس سے پردہ کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان سے کرو, اشارہ کہ ان سے کرو. تو انہوں نے فوراً کہا یہ تو نابینا ہے. فرمایا یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو, تمہیں تو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے. ذرا غور فرمائے, صحابیات کو صحابی کو دیکھنے سے منع کر دیا گیا, لیکن آج ہماری بیٹیاں اللہ اکبر, یہ جو طوفان ہے, یہ طوفان, یہ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ جو قانون اسلام نے دیا تھا اس کو تو آپ نے پیروں تلے کچل دیا. بلکہ اب تو یہ ہے کہ صرف بیٹیاں نہیں دلہنیں بھی بھاگ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب شادیاں کرتے ہو تو اسٹیج پر جو وہ ایک کرسی نہیں لگاتے, دو دو لگاتے ہو. ایک دولہے کی ایک دلہن کی فیشن ہے. لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں تو ہاتھ ملا کے دولہے کو بھی دیتے ہیں اور ہاتھ ملا کے دلہن کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. واہ, کون سے دین پر عمل کر رہے ہو؟ سنت رسول پر عمل کا نام ہے کہ ہم سنت ادا کرنے نکلے ہیں. ہزاروں خرافات کو زندہ کرنے والوں, ہزاروں بدعات کو زندہ کرنے والوں, یا ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے جب اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے بھائیوں, ہے کوئی برداشت کرنے کے لائق؟ ہے کسی کے جسم میں اتنی ہمت؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ جس میں پہاڑ بھی ڈالے جائے تو پگھل جائیں. ذرا غور تو کریں, اپنے آپ پہ رحم کر لو. جب پہاڑ جس کے اندر پگھل جائیں گے تو یہ چھوٹا سا چمڑے کا وجود, یہ چھوٹا سا گوشت کا وجود, یہ چھوٹا سا ہڈی چمڑے اور خون اور گوشت کا مجموعہ, اس کا کیا بنے گا جو پہاڑ کو بھی جلا کر کے پگھال دے؟ ہمارے جسموں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں, گناہوں سے بچو. جب آپ غذاؤں سے بچ رہے ہو جسم کی حفاظت کے لیے تو گناہوں سے بھی بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے. میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر, یہ سیسا پگھلا کر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ حرام دیکھتے تھے اور حرام سنتے. اچھا, حرام سننے کی جہاں تک بات ہے شاید اس پر گفتگو ہم لوگ کم کرتے. حرام سننے سے کیا مراد؟ گانے سنتے یہ بھی حرام, کسی کی غیبت سنتے یہ بھی حرام. اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے کہ دو بندے بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں, خلیل بھائی بات کر رہے ہیں مولانا عبد الکریم صاحب سے, اور وہ چاہتے کہ امین القادری نہ سنیں,
لیکن اگر امین القادری ادھر کان دے کر کے سن رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. عورتیں گھروں میں کان لگا کر کے باتیں سنتی ہے کہ کیا باتیں بڑے کیا باتیں کریں، گھر کے ذمہ دار کیا، حرام ہے. ایسے لوگوں کے کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا، جہنم کی آگ پر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے. شاید ہمیں پتا نہیں، میں سمجھتا ہوں اگر پتا ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے. اور ایک بات کہتا ہوں، کوئی بات اگر ہم سے چھپانا چاہ رہے تو ہم اس بات کو سن کر کے آخر ہمارا بننے گا کیا، کون سا فائدہ ہے؟ یہ گناہ بے لذت کر کے اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟